یہ قیام پاکستان سے تقریباً 10 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ میری والدہ کی پھپھو کا نام صوفیہ تھا۔ وہ نہایت خوبصورت اور سادہ طبیعت کی مالک تھی۔ ان کی شادی 16 برس کی عمر میں ایک زمیندار گھرانے میں ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد وہ ڈولی میں بیٹھ کر سسرال پہنچی اور وہیں کی ہو کر رہ گئی۔ ان کے شوہر سجاد احمد اس وقت 22 برس کے تھے۔ وہ میٹرک تک پڑھے ہوئے تھے، مگر اس کے بعد انہوں نے تعلیم چھوڑ دی تھی۔ اس زمانے میں زیادہ تر زمیندار خاندان یہی سمجھتے تھے کہ جب اپنی زمینیں ہوں تو نوکری اور زیادہ تعلیم کی کیا ضرورت ہے۔ سجاد بھی اسی سوچ کے مالک تھے۔ وہ کبھی شہر چلے جاتے اور کبھی حویلی میں رہ کر زمینوں کا خیال رکھتے۔ سجاد احمد کو اپنی بیوی صوفیہ سے بہت محبت تھی اور صوفیہ بھی اپنے شوہر کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے تینوں جٹھانیاں ان سے حسد کرتی تھی۔ صوفیہ اپنی شرافت، فرمانبرداری اور نرمی کی وجہ سے سسرال کے بہت قریب۔ ان دنوں مسلمان گھرانوں میں پردے کا سخت رواج تھا۔ صوفیہ کے میکے اور سسرال دونوں جگہ پردے کی بہت پابندی کی جاتی تھی۔ وہ 6 برس کی عمر سے پردہ کرنے لگی تھی۔ شادی سے پہلے کبھی گھر سے باہر نہ نکلی اور شادی کے بعد بھی ساری زندگی میں پردے میں رہی۔ ایک دن حویلی کے تمام مرد باہر گئے ہوئے تھے۔ نوکرانیاں اپنے کاموں میں مصروف تھیں کہ اچانک ایک اجنبی شخص حویلی میں گھس آیا۔ عورتوں نے جیسے ہی اسے دیکھا سب گھبرا گئی، لمبے گھونگھٹ نکالے اور چیختی ہوئی اپنے کمروں میں بھاگ گئی۔ سب سے آخر میں صوفیہ کی ساس تھی۔ بھاگتے ہوئے ان کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین میں گر گئی۔ وہ اجنبی شخص دراصل انہی کو ڈھونڈ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ اس نے ساس پر وار کرنا شروع کر دیے۔ وہ چیختی رہیں اور مدد کے لیے پکارتی رہیں، مگر خوف کے مارے کوئی آگے نہ بڑھ سکا۔ ساس کی چیخیں صوفیہ سے برداشت نہ ہو سکی۔ وہ پردے کی پرواہ کیے بغیر واپس پلٹیں اور اپنی ساس کو بچانے کے لیے اس شخص سے کلہاڑی چھیننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس دوران ان کی اوڑھنی سر سے گر گئی اور ان کے ہاتھ کی 3 انگلیاں کٹ گئی۔ حاملہ آور خاندان کا پرانا دشمن تھا۔ وہ موقع پا کر بھاگ گیا، مگر صوفیہ کی ساس زیادہ زخموں کی وجہ سے وہیں جان کی بازی ہار گئی۔ جب گھر کے مرد واپس آئے تو حویلی میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ کچھ دن بعد سجاد احمد کے کان بھرے جانے لگے کہ جب سب عورتیں غیر مرد کو دیکھ کر چھپ گئی تھی تو صرف صوفیہ ہی اس کے سامنے کیوں آئی تھی۔ اگرچہ وہ اپنی ساس کو بچانے کے لیے تھی، مگر پھر بھی ایک اجنبی مرد نے اسے بے پرواہ دیکھ لیا تھا۔ یہ بات سجاد کے دل پہ بہت گراں گزری۔ اس نے صوفیہ سے سختی سے بات کی اور کہا، تم نے غیر مرد کے سامنے آ کر اپنا پردہ کیوں توڑا؟ نہ تم میری ماں کو بچا سکی اور نہ ہی اپنی عزت بچا پائی۔ اب تم میرے قابل نہیں رہی۔ یہ کہہ کر وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ بزرگوں نے بہت سمجھایا کہ صوفیہ نے یہ سب کچھ ساس کی محبت میں کیا تھا، مگر سجاد نہ مانا۔ اس نے نہ طلاق دی اور نہ ہی واپس آیا، بلکہ بنگال جا کر دوسری شادی کر لی۔ صوفیہ اس وقت حاملہ تھی۔ کچھ مہینوں بعد ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ ان کے سسر کو بہو کے دکھ کا بہت افسوس تھا، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کے حصے کی ساری جائیداد صوفیہ اور پوتے کے نام کر دی۔ کچھ عرصے بعد سسر کا انتقال ہو گیا اور صوفیہ اپنے بیٹے کے پاس شہر آ گئی۔ میکے والوں نے بہت کوشش کی کہ صوفیہ دوسری شادی کر لے، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ صرف اپنے بیٹی کی خاطر زندہ تھی۔ 14 برس بعد اچانک سجاد واپس آیا اور صوفیہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، مگر صوفیہ نے صاف انکار کر دیا۔ وقت نے ان کے دل سے محبت بھی چھین لی تھی اور اعتماد بھی۔ ادھر سجاد کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ صوفیہ کی زندگی کی واحد خوشی ان کا بیٹا تھا، جو فوج میں افسر بن گیا اور اس پر ناز کرتی تھی اور اسی کے سہارے جیتی تھی۔ مگر پھر پاک بھارت جنگ چھڑ گئی اور ان کا بیٹا وطن کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ جب بیٹے کا جستے خاکی گھر آیا تو صوفیہ خاموش ہو گئی۔ لوگوں نے کہا، ایک بہادر ماں نے ایک بہادر بیٹا جنا ہے، مگر صوفیہ کے لیے یہ الفاظ بھی کافی نہ تھے۔ وہ بس اتنا کہتی تھی، میں نے سب کچھ دے دیا، یہ وطن ایک امانت ہے، یہ وطن ایک امانت ہے۔